الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 12واں پارہ سورۃ ہود کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، چوپائے ہیں، ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ ساری باتیں ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر ہے، ہم اس کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ کسی انسان کو ہم نے یہ ذمہ داری نہیں دی، کسی اور کو نہیں دی کہ تم نے لوگوں کو روزی پہنچانی ہے، بلکہ ہم نے خود روزی دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جب کوئی ذمہ داری لیتا ہے روزی لینے کی، تو اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کی جگہ کو بھی پہچانے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہاں رہتا ہے، اس کی روزی وہاں پہنچنی چاہیے، یہ اسی وقت ہوگا جب اس کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مستقل رہنے کی جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کی عارضی رہنے کی جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہر بات ہمارے پاس لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کا تعلق اگر کسی کمپنی کے ساتھ ہو جائے تو وہ کمپنی والے اگر اس کو یہ سہولت دیں کہ صبح کو لے جانے کی ذمہ داری بھی ہماری، شام کو چھوڑ کر آنے کی بھی ذمہ داری ہماری، گاڑی آئے گی لے جائے گی، آپ کو چھوڑ دے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو جو اشیاء ملے گی، آپ کو تنخواہ ملے گی، یا آپ کے رہنے کی، کھانے پینے کی یہ ذمہ داری بھی کمپنی اپنے ذمہ لیتی ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے دی جائے گی۔ تو اب جب تک انسان ایک جگہ پر رہتا ہے تو کمپنی وہاں تک اس چیز کو پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیں سرکاری محکمے کے اندر ہو، فوج کے اندر ہو، ان کے لیے ایک جو ہے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، یہاں پر آپ کو کھانا ملے گا کہ اس جگہ پر پہنچنا ہے، آپ کو اس جگہ پر آ کر کھانا ملے گا۔ لیکن اگر وہ شخص کسی اور جگہ پر، اس کی ڈیوٹی کسی اور جگہ پر لگ جاتی ہے، یہ جگہ چھوڑ کر جاتا ہے، تو درخواست دیتا ہے کہ میری ڈیوٹی یہاں سے فلاں جگہ لگ گئی ہے، لہٰذا جو مجھے سہولیات مل رہی تھیں اب مجھے دوسری جگہ پر دی جائیں، مجھے گھر، میرے آنے جانے کا میرا خرچہ وغیرہ سب کچھ اس جگہ پر دیا جائے، اس کو پہلے سے درخواست دینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے وطن اصلی کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کے وطن عارضی جس جگہ پر یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے، اگرچہ یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی کسی جگہ پر گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی گیا ہے، اگر وہاں پر اس کو پانی پینے کی بھی حاجت ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے سے ہم اس کا انتظام وہاں کر دیتے ہیں۔ تو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنے بندوں سے اس کی باریک باتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ یقیناً اللہ ہی تمہیں رزق دینے والا ہے اور اللہ ہی قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 صفات بیان کی۔ ایک صفت یہ بیان کی کہ روزی دینے کی ذمہ داری بھی صرف اللہ کی ہے، کہ اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو روزی رزق دینا چاہے، دنیا کا کوئی اس کی روزی کو بند نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا۔ اسی طریقے سے فرمایا ذو القوۃ المتین، اگر اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ قوت والے ہیں، طاقت دینے والے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری روزی اللہ نے آسمانوں میں رکھی ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے جتنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اسی طریقے سے روزی بھی عطا فرماتے ہیں۔ جتنے تعلق کے اندر کمزوری آتی ہے، اگر کسی انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر اللہ روزی اس کو دیتے ہیں، اور توکل اللہ پر ہو تو پھر اللہ اس کو روزی بھی پھر بے حساب دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے روزی یہاں سے ملے گی، دینی اللہ ہی نے ہے، لیکن اللہ پھر اس کو اس کا محتاج کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ اس کی منت سماجت نہیں کرے گا پھر اس کو بھی روزی نہیں ملتی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ نقل کیا کہ قبیلہ اشعرین کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور جب کچھ باتیں دین کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ سیکھ لی تو واپس جانے لگے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس طرح کرو، چونکہ ہمارا سفر لمبا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس بہت کم ہیں، تو ایک شخص کو کہا کہ تم چلے جاؤ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ کچھ کھانے کا انتظام ہمارے لیے کر دیجئے تاکہ ہم یہاں سے کھانے کھا کر چلے جائیں، جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم راستے کے اندر خرچ کر لیں گے۔ تو اس ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں یہی آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ جتنے بھی زمین پر رہنے والے چھپائے ہیں ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی مستقل اور عارضی جگہ کو جانتے ہیں۔ تو جب اس آیت کو اس صحابی نے سنا تو فوراً گھر سے واپس پلٹ گئے اور کہا کہ جب روزی دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو پھر ہم کسی کو جا کر کیوں کہیں۔ واپس جو ہے اپنی جماعت کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا روزی کا انتظام ہوا، کھانے کا انتظام ہوا؟ کہا کہ ہاں، جس نے ذمہ داری لی ہے وہی انتظام کرے گا۔ تو وہ سارے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کر کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر میں کھانا آ جائے گا، پھر کھانا کھا کر ہم چل پڑیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، دیکھا کہ چند لوگ بڑے بڑے تھال اٹھا کر لا رہے ہیں، جس کے اندر کچھ تھالوں میں روٹیاں ہیں اور کچھ تھالوں کے اندر جو ہے شوربہ ہے، وہ لا کر انہوں نے ان کے سامنے رکھے۔ سب نے جو ہے اس کو کھایا، اور اتنا کھایا کہ پیٹ بھر گیا اور وہ کھانا بچ گیا۔ تو جب بچ گیا تو کسی کو کہا کہ آپ اس طرح کرو، یہ کھانا واپس جو ہے بھیج دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہو کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، بڑا لذیذ کھانا تھا۔ تو وہ کچھ لوگ وہ بقایا جو تھال بچے ہوئے تھے لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کو جا کر بتایا کہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا بڑا لذیذ کھانا تھا اور بڑی وافر مقدار میں تھا، ہم نے بڑے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ارسلت الیکم طعاما، میں نے تو تمہارے پاس کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا، ہاں اللہ نے تمہارے پاس کھانا بھیجا تھا۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ کھانا غیب سے اللہ رب العزت نے ہماری طرف بھیجا تھا، کیونکہ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا ہی توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو اس وقت خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب وہ اپنے گھونسلوں میں پہنچتے ہیں تو اس وقت پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی پرندوں نے اپنے پاس شاپر رکھے ہوئے ہوں یا شام کو کچھ جو ہے کھانا لے جا کر اپنے گھونسلوں میں انہوں نے بھر کر رکھا ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صبح کو نکلتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا ہی توکل کرو گے جیسا کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تمہیں ایسا ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے کہ پرندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے رزق ملتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے پر، اور اسی طریقے سے اللہ پر توکل کرنے پر۔ جتنا توکل مضبوط ہوگا، جتنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اللہ اسی طریقے سے تمہیں پھر روزی عطا فرمائیں گے۔ مشقتیں تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس مشقت کے بعد اللہ رب العزت وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا مسلم شریف کے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک جہاد میں گئے اور جہاد کرتے رہے، وہاں پر جو ہمارے پاس کھانا تھا، توشہ تھا، وہ کم پڑ گیا، وہ ختم ہونے لگا۔ تو ہمارے جو جماعت کے امیر تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جتنا کھانا ہے وہ سارا میرے پاس جمع کرا دو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھجوریں تھیں، ساری کھجوریں ہم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور پھر وہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ ایک کھجور دیا کرتے، ہم اس کو اپنے منہ میں رکھتے اور اس کو چوستے رہتے اور پھر اس کے اوپر پانی پی کر ہم جو ہے جہاد میں مصروف رہتے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک کھجور کھا کر دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے،
لیکن آج کا مسلمان، آج ہماری حالت یہ ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں نوافل تو دور کی بات، فرائض کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے 2 سجدے کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا دانہ منہ میں رکھتے، اس کو چوستے رہتے، پانی پی لیتے، پیٹ اسی سے بھر لیتے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا، ایک کھجور پر کیسے رہتے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس وہ ایک کھجور بھی نہیں تھی، پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا تھا اور پھر پتہ چلتا تھا کہ ایک کھجور بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چند دن تک اس طریقے سے مشقت رہی، ہم سفر میں تھے، سمندر کے قریب تھے، اچانک دیکھا کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور سمندر کے قریب ہم نے اس کو شکار کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو شکار کیا، پھر اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا جو ہے اس میں سے گوشت کاٹتے اور کھاتے تھے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک ہم نے اس کا گوشت کھایا، اور اس کی آنکھ کا جو حلقہ تھا، فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا تھا کہ 12 سے 13 افراد اس کی آنکھ کے حلقے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے جو امیر تھے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ جب ہم نے یہ مچھلی کھا لی، 1 مہینہ کئی دن تک کھاتے رہے، تو اس کے جو کانٹے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کانٹوں کو سیدھا کھڑا کیا، 2 کانٹوں کو، اور اپنے سواریوں میں سے جو اونٹ سب سے اونچا تھا، اونچا قد والا تھا، اس کے اوپر اپنا سامان رکھا جتنا وہ اٹھا سکتا تھا، اور پھر اس اونٹ کو اس کانٹوں کے نیچے سے گزارا تو اس کے کوہان اور اس پر رکھا ہوا سامان اس کانٹوں تک نہیں پہنچا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ان کو روزی عطا فرمائی کہ شروع کے اندر مشقت اٹھائی انہوں نے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار کے اندر ان کو گوشت اور مچھلی کا گوشت عطا فرمایا۔ تو فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کے بعد اللہ پھر اس کو اب اس حساب سے، یعنی بغیر حساب کے اللہ رب العزت اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ جب توکل اللہ پر مضبوط ہو، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، پھر اللہ رب العزت روزی بھی اس کو ایسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت جانوروں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، چوہوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی بیوی وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر کھانا ہی موجود نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر کھانا ہی موجود نہیں تھا۔ میں نے مقداد کو کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کو، تو کچھ لے کر آؤ۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو راستے کے اندر میں نے قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور بقیع غرقد کے اندر جا کر میں نے وہاں بیٹھ کر، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر بیٹھ کر میں نے پیشاب کیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں پیشاب کر کے اٹھا ہی تھا، دیکھا کہ ایک چوہا اپنے منہ کے اندر دینار لے کر آیا اور اس نے لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے وہ دینار اٹھایا، پھر کہتے ہیں کہ وہ چوہا جلدی سے بھاگا ہوا گیا، اپنے بل میں واپسی ایک اور دینار لے کر آیا، میرے سامنے رکھ دیا، دوسرا میں نے اٹھا لیا۔ اس طریقے سے اس نے 17 مرتبہ کیا اور 17 دینار لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے وہ 17 دینار اٹھائے، پھر دوبارہ وہ کیا اور جا کر ایک جو ہے تھیلی لے کر آیا، اور کپڑے کی تھیلی، اور اس نے لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہنسنے لگا اور میں سمجھ گیا کہ اب اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس تھیلی کے اندر ایک اور دینار تھا، یعنی ٹوٹل 18 دینار ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی میں سارے دینار ڈالے اور اس کو بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور آپ کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلا تھا، لیکن راستے کے اندر اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں روزی دی، اور پھر دعا کی اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی، ہم نے وہ دینار کے ذریعے سے دراہم خریدے۔ دینار ہوتے ہیں سونے کے اور دراہم ہوتے ہیں چاندی کے، تو ہم نے وہ اس کے بدلے میں دراہم خرید لیے، بدلی کروائے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی اللہ رب العزت نے برکت ڈالی کہ جب حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت بھی وہ دراہم کی بوریاں ہمارے پاس موجود تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔
یعنی اتنی وافر مقدار کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکتیں عطا فرما دی تھیں۔ تو جب اللہ روزی دینے پر آتا ہے تو اس طریقے سے جانوروں کو بھی تابع کر دیتا ہے، پھر جانوروں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت روزیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھا ہے، تمہارا تعلق آسمان والوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، روزی دینے والے کے ساتھ، جو روزی دیتا اس کے ساتھ مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت تمہیں بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ایک باندی تھی، وہ عیسائی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے سخی تھے، اللہ پر توکل ان کا بڑا مضبوط تھا۔ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ روزے کی حالت میں تھے اور دوپہر کے وقت ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر ندا کی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے 1 دینار اٹھا کر دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا دینار اٹھا کر دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا ایک اور فقیر آیا تو تیسرا دینار بھی دے دیا، اور ان کے پاس ٹوٹل تھے ہی 3 دینار۔ تو یہ ان کی باندی یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس ٹوٹل 3 ہی دینار ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا کر دیا انہوں نے؟ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آج ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام پر دینا ہو تو سکے تلاش کرتے ہیں، جیب کے اندر کھلے سکے نکل جائیں تو وہ دے دیں گے۔ لیکن پہلے زمانے میں صحابہ اور اسلاف کا اللہ پر توکل اتنا تھا، وہ کہتے تھے کہ ابھی جو کچھ ہے اللہ کے نام پر مانگا ہے، دے تو اللہ ہی ہمیں عطا کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کے نام پر قرض دے گا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ تو یہ باندی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو ان پر تھوڑے سے غصے ہو گئی کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سارا دے دیا، آپ کا روزہ ہے، شام کو پھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا چیز خریدیں گے، کیا چیز کھائیں گے، آپ جو ہے سب کچھ جو ہے ایسی دے دیتے ہو۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ اللہ ہی روزی کا اہتمام کریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ باندی میں نے کچھ دیر کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہوا، عصر کا وقت، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی تیار کیا، وضو کیا اور وضو کر کے وہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب مغرب کے وقت وہ واپس آئے گھر کے اندر تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے جانے کے بعد ان کے بسترے کو جھاڑا اور صفائی کرنے لگی تو چادر کے نیچے دیکھا کہ 300 دینار پڑے ہوئے تھے۔ چادر کے نیچے دیکھا کہ 300 دینار پڑے تھے۔ میں نے اس کو گنا کہ وہ 300 اور تھیلی کے اندر بند کر کے رکھ دیے، اور میں نے کہا کہ اچھا ان کے پاس دینار تھے تبھی تو انہوں نے سارا جو ہے، وہ مجھے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ 3 دینار انہوں نے دے دی تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ گھر میں دیکھا تو کئی قسم کے کھانے سامنے موجود ہیں، فروٹ ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ نے روزی کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو وہ باندی کہنے لگی کہ تمہارے پاس جب اتنے پیسے موجود تھے مجھے بتا دیتے، گھر کے اندر کوئی بھی آ سکتا تھا، یہ اٹھا سکتا تھا، آپ نے تو ایسے ہی رکھ دیے تھے۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس اس 3 دینار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ 3 دینار دیے، اللہ نے بڑھا چڑھا کر 300 دینار واپس کیے ہیں۔ یہ تھا اللہ پر توکل۔ تو جتنا اللہ پر توکل اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرمائیں گے بغیر حساب کے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگے، مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں، اس لیے کہ اللہ جب دیں گے تو اس کے دل میں ڈال دیں گے، وہ بھی جو ہے دے گا اللہ کے حکم سے ہی دے گا۔ تو مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں۔ اگر حاجت ہے اللہ کے سامنے، بعض نادان تو مسجد کے اندر آ کر اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر پھر اعلان کرتے ہیں میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں فاقے میں ہوں، یہ حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اعلان کرنا اپنی ذات کے لیے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور کہا کہ جو دیتا ہے دینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے
اللہ پر توکل زیادہ ہو۔ جب مسجد کے اندر آئے ہیں تو پھر اللہ سے مانگیں، اللہ ہی تو لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈالیں گے اور پھر وہی لوگ آپ کو آ کر عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔